پچھلے ویڈیو میں اس بات کی وضاحت کی جا رہی تھی کہ آخر ہم کلاسیکی ادب کا مطالعہ کیوں کرتے ہیں، کلاسیکی ادب کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے۔ آج کے اس ماڈرن یگ میں آخر ہم کلاسیکی ادب کو کیوں پڑھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جن باتوں کی جانب پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اس میں ایک دو خاص باتیں یہ بتائی گئی تھیں کہ شاہ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بنارس میں ہے، لیکن آج شاہ موسیٰ کے نام سے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ وہاں کی جاہل قوم اور مسلم برادری نے شاہ موسیٰ کو پہلے سا موسیٰ اور سا موسیٰ سے سا موسیٰ اور اس کے بعد سیدھے سیدھے سموسا کر کے رکھ دیا، اور آج وہ سموسا بابا کے نام سے مشہور ہیں۔ دوسری بات یہ بتائی گئی تھی پٹھان کی وجہ تسمیہ کیا ہے، آخر پٹھان ورڈ کہاں سے آیا۔ مختلف تحقیقوں، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا، انسائکلوپیڈیا آف اسلام، تاریخ فرشتہ اور فقیر محمد خان گویا جوش کے پردادا کی باضابطہ تحقیق، ان سب چیزوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد ہم یہ پاتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد پیغمبر اعظم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد لوٹ کر مکہ پھر سے فتح کیا مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ۔ اس میں قیس ابن الرشید نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا۔ اس سے خوش ہو کر کے پیغمبر اعظم نے ان کو بطان یا بطان کا خطاب دیا۔ عربی میں اس کا مطلب ریڑھ کی ہڈی کے ہوتا ہے۔ کشتی کے سینٹرل پٹرے جس کے اوپر سارے پٹرے جوڑے جاتے ہیں اور کشتی تیار ہوتی ہے، گویا وہ کشتی کے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس مناسبت سے پیغمبر اعظم نے انہیں بطان الدین کہا۔ وہ بطان آگے آ کر کے پشتو کے علاقے میں بطان سے پتان ہوا اور پتان سے بگڑ کر پٹھان ہوا۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ لٹریری لینگویج میں کس طرح سے زبانیں اور ان زبانوں کے ورڈز کیسے کروٹ بدلتے ہوئے اپنی حقیقی شکل بدل لیتے ہیں، یا ان کے حقیقی شکل میں کس طرح بدلاؤ آتا ہے۔ پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آج یہ جس وجود میں ہیں ان کی اصلی شکل کیا ہے، کیسے کیسے یہاں کروٹ بدلتے آج ہمارے پاس اس حالت میں موجود ہیں۔ تو آپ نے یہ محسوس کیا اور دیکھا کہ ہمیں کلاسیکی ادب پڑھنا پڑے گا۔ کلاسیکی ادب پڑھنے کے بعد ہی ہم واضح طور پر یہ پتہ لگا سکیں گے کہ آج جو ورڈ ہے، آج جو لٹریچر ہے، وہ اس حالت میں ہے اور کہاں سے کیسے ہوتے آیا۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے سلسلے میں بھی بتایا گیا کہ جن قربانیوں کے بعد ملک کو آزادی نصیب ہوئی، اگر آپ کلاسیکی لٹریچر نہیں پڑھیں گے تو تھیٹا اور بیٹا سے یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ آج کے ہندوستان کی آزادی حاصل کرنے کے لیے ملک نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، کن کن لوگوں نے اپنی اولاد کو قربان کیا، کتنی سہاگیں اجڑی، کتنے بچے یتیم اور معصوم ہوئے۔ ایک ایک دن میں لاکھ کی تعداد میں بنگال سے پنجاب تک لوگ پیڑوں میں لٹکا کے پھانسی دے دیے جاتے تھے، انگریز اس طرح ظلم کرتے تھے۔ تب ان قربانیوں کا ذہن میں تصور ہم تبھی کر سکیں گے اصلی شکل میں جب ہم کلاسیکی لٹریچر پڑھیں گے، اور جب ہم کلاسیکی لٹریچر پڑھیں گے اور ان قربانیوں کو سمجھیں گے تو آج ہم محسوس کر سکیں گے کہ یہ آزادی ہمیں کس طرح سے قربانی کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں۔ نذیر اکبر آبادی اردو نظم نگاری کے پہلے باضابطہ شاعر قرار دیے جاتے ہیں، اگرچہ نظم
کے صنف میں بہت سی چیزیں پہلے سے بھی ہیں، لیکن باضابطہ صنف نظم کے لیے نذیر اکبر آبادی نے کام کیا۔ آپ ان کی تصویریں دیکھیں گے تو بھی اور مطالعہ کریں گے تو بھی آپ کو یہ ملے گا کہ ان کے کان اور ناک دونوں چھدے ہوئے تھے۔ تو آج کی آوارہ جماعت، آج کی آوارہ نسل، آج سڑکوں پر گھومنے والے غیر ذمہ دار قسم کے جو نوجوان لڑکے ہیں، وہ شوقیہ جو کان اور ناک چھید کر کے گھوم رہے ہیں۔ تو آج اگر جس نے کلاسیکل لٹریچر نہیں پڑھا اور ڈائریکٹ کسی بچے کے سلیبس میں دیکھنے کو مل جائے نذیر اکبر آبادی کے ناک اور کان چھدے ہوئے ہیں، تو ظاہری طور پر ابتدائی مرحلے میں تو اسٹوڈنٹ یہی سمجھے گا کہ یہ ناک اور کان چھدے ہوئے یا تو کسی نوجوان، آج کی نوجوان نسل میں سے کسی کی تصویر ہو سکتی ہے۔ وہ تصویر غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو پھر اس میں ناک اور کان کیوں چھدے ہیں، یہ سوال ذہن میں ابھر سکتا ہے۔ جب ہم کلاسیکی لٹریچر کا باضابطہ اسٹڈی کریں گے اور ان کے سماجی اور سیاسی اور جس پس منظر میں وہ پیدا ہوئے پلے بڑھے وہاں کے معاملات کا آپ مشاہدہ کریں گے، تب آپ پائیں گے کہ نذیر اکبر آبادی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کی والدہ کو 12 اولاد خدا نے نصیب کیے، لیکن وہ ایک بھی زندہ نہیں رہے، پیدا ہوتے تھے اور مر جاتے تھے۔ بڑی منت مراد اور جیسے تیسے دعا تعویذ کرنے پر ایک فقیر کے یہاں سے کچھ چیزیں ان کو حاصل ہوتی ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کے والد کو ایک فقیر نے بلوایا، یہ وہاں جاتے ہیں، ان کو کہا کہ آپ جائیے، 5 پھول انہوں نے دیے اور کہا کہ ان کو سونگھ کے آپ ندی میں ڈالیں۔ ندی میں ڈالنے والی جو کیفیت ہے آپ اس میں جو دیکھیں گے، پائیں گے، محسوس کریں گے، اس کی ہو بہو تصویر یا اس کی کیفیت، اس کی حالت کا ذکر آپ آ کر مجھ سے کریں گے۔ اور وہ پھول اس فقیر نے ان کے ہاتھ میں دیے۔ بڑی خوشی سے یہ آ کے جمنا ندی کے پل پر ان پھولوں کو سونگھ کر ایک ایک کر کے ندی میں ڈالنا انہوں نے شروع کیا۔ 4 پھول تو الٹے گرے، 1 پھول سیدھا گرا۔ یہ حالت جا کر جب انہوں نے فقیر کو بتائی تو اس فقیر نے کہا کہ مبارک ہو، تمہیں ایک اولاد نصیب ہوگا اور وہ تیرے گھر اور خاندان کے نام کو روشن کرے گا۔ بارے اللہ کی مصلحت سے جوش کے والدین کو ایک اولاد نصیب ہوا نذیر اکبر آبادی کی شکل میں۔ 12 اولادوں کے کھونے کے بعد ان کے والدین نے اس سماج کے چلن کے مطابق لوگوں نے جو مشورے دیے، جو ٹونے ٹوٹکے ہوئے، جو ان کے فقیروں نے اور جہاں تہاں جو چیزیں بتانے والے ہیں، مصیبت زدہ آدمی 74 طرح کی لوگوں سے مشورے لیتا ہے اور اس میں میکسیمم چیزیں جو لگتا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس پر عمل کرتا ہے۔ تو کہیں ان کے والدین کو 13ویں اولاد بھی کھونی نہ پڑ جائے، اس کی وجہ سے انہوں نے نذیر کے کان اور ناک دونوں چھدوا دیے۔ گویا کہ ظاہری طور پر ایک مرد کی شکل و حیت بدل دی۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ کلاسیکی لٹریچر کا مشاہدہ کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ نذیر کی حالت کا تو اندازہ ہوا، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہوا اس مطالعے کے بعد کہ تب آگرہ اور اس کے گرد و نواح میں جو سماجی اور سیاسی صورتحال تھی، ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کے خیالات ہوا کرتے تھے۔ لوگ مشورے بھی دینے والے ہوتے تھے اور ماننے والے بھی ہوتے تھے۔ جب آپ کلاسیکی لٹریچر کا اسٹڈی کریں گے تو نذیر کی اس حالت اور کیفیت، گھریلو اس معاملے، 12 بھائی بہنوں کے کھونے کے غم کے ساتھ ساتھ اس سماج کے
حالات اور معاملات کے مشاہدے کی گنجائش سامنے نظر آئے گی۔ انہوں نے زندگانی بے نظیر میں سید محمد عبدالغفور شہباز نے لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ نذیر کی ماں کی اولادیں زندہ نہ رہتی تھیں، 12 اولادیں ہوئیں اور 12 مر گئیں۔ اس کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں اس میں ایسے بھی ملیں گی جن کے پڑھنے سے محسوس ہوگا اور مطالعے کے بعد یہ نتیجہ برآمد ہوگا کہ اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات کیا ہوا کرتے تھے، اور اس میں کون سی چیزیں ایسی تھیں جو کلاسیکل لٹریچر کے اسٹڈی کے بعد ہی پتہ چل سکے گا۔ ابھی میں نے جو بتایا تھا، نذیر کی والدہ کے 12 اولاد ہوئے تھے، اس کی وضاحت میں آگے سید عبدالغفور شہباز، سید محمد عبدالغفور شہباز لکھتے ہیں کہ چونکہ کئی اولادوں کو مار کر ہوئے تھے، جرم سنگین تھا، لہذا ناک کے ساتھ دونوں کان بھی چھید دیے گئے، ناک میں گلاب ڈالا گیا، کانوں میں در لٹکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو پڑھنے کے بعد اس دور کے سماجی اور سیاسی حالات اور معاملات، سماج میں جو چلن میں ہوتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے، مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کی گنجائش نکلتی ہوتی ہے۔ زچہ خانے سے لے کر مکتب خانے تک ساری باتیں وہی ہوں گی جو اب ہر شریف گھرانے میں دیکھی جاتی ہیں، چھٹی، چلہ، تارا دکھائی، بغیر بچہ وغیرہ، خدا جانے کیا کیا رسمیں ہوتی تھیں اس سماج میں آگرہ کے آس پاس گرد و نواح کے حلقے میں جو سماج میں رسمیں اس زمانے میں رائج تھیں، ان زمانے میں جو رسمیں رائج تھیں وہ آج کے زمانے کی رسموں سے کس قدر ملتی جلتی ہیں، یا کیا کیا اس زمانے میں ایسی تھیں جو آج نہیں ہیں، یہ سب چیزیں کلاسیکی لٹریچر کے مطالعے اور مشاہدے کے بعد ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ نذیر کی طفولیت کے سلسلے میں آگے بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب نذیر پیدا ہوا ہوگا تو کیا محلے اور قرابت کی عورتیں جمع نہ ہوئی ہوں گی؟ کیا ڈھول مجیرے لے کر میراثنیں نہ پہنچی ہوں گی؟ کیا زچہ گیریاں نہ گائی گئی ہوں گی؟ کیا لوگوں کی دعائیں نہ دی ہوں گی؟ لوگوں نے دعائیں نہ دی ہوں گی؟ کیا بچے کی صورت، شکل اور قوا پر رائے زنی نہ ہوئی ہوں گی؟ کیا لوگوں نے زچہ اور بچہ کو دعائیں نہ دی ہوں گی؟ کیا دائی ہر دوہرا انعام نہ مانگتی ہوں گی؟ کیا پریری کے تھال تیار نہ ہوئے ہوں گے؟ کیا سوٹ سٹورے کا سامان نہ ہوا ہوگا؟ کیا بھانڈ بھنگتیے اور ہجڑے زچہ خانے کا سامان آج آ کر جمع نہیں ہوئے ہوں گے؟ آگے اس میں حوالے اور حاشیے میں نذیر کی زبان سے جو چیزیں سامنے دیکھنے کو ملتی ہیں، سب ناری آئے گونے کی اور پاس پڑوسن آ بیٹھی، کچھ ڈھول مجیرے لاتی تھیں، کچھ گیت جچا کے گاتی تھیں، کچھ ہردم مکھ رس بالک کا بلہاری ہو کر دیکھ رہی، کچھ تھال پنجیری کے رکھتی، کچھ سوٹ سٹھورا کرتی تھیں، کچھ کہتی تھیں ہم بیٹھے ہیں تیگ آج کے دن کا لینے کو۔ یہ مس پرنٹنگ ہے، نیگ آج کا دن ہوگا تیگ کی جگہ۔ کچھ کہتی ہم تو آئے ہیں آنند بدھاوا رینے کو۔ آگے ایک جگہ اور 5 بند کے 5 مصرے کے ایک بند میں، بیٹا ہوا کسی کے جو سن پائے ہیجڑے، سنتے ہی اس کے گھر میں پھر آ جائیں ہیجڑے، ناچے بجا کے تالیاں اور گائیں ہیجڑے، لے لے کے بیل بھاؤ بھی بتلائیں ہیجڑے، اس کے بڑے نصیب جہاں آئے ہیجڑے۔ اب آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ
उस ज़माने में जब किसी के यहाँ जच्चा बच्चा का कॉन्सेप्ट वजूद में आता था, उस दौर में भी हिजड़े आया करते थे, और आज किस हद तक आते हैं। क्लासिकल लिटरेचर के स्टडी के बाद आपको कदीम ज़माने के या नज़ीर के ज़माने के आगरा के आसपास के समाजी हल्के में जो रस्म रिवाज राइज थे, आज से किस कदर मिलते हैं और किस तरह नहीं मिलते हैं, क्या क्या फ़र्क है, क्या क्या मुमासलतें हैं, ये सब चीज़ें क्लासिकल लिटरेचर के स्टडी के बाद ही आपको देखने को मिल सकते हैं। एक बंद और नज़ीर अकबर आबादी के बचपन की तारीफ के सिलसिले में ऐसी है जो किसी न किसी रस्म रिवाज को जाहिर करती है या किसी न किसी रस्म रिवाज की जानिब निशानदेही करती है। क्या दिन थे यारो वो भी थे जब के भोले भाले, निकले थी दाई लेके फिरते कभी दिवाले, चोटी कोई रखा ले बद्धी कोई पहना ले, हंसली गले में डाले मिन्नत कोई बढ़ा ले, मोटे हो या के दुबले, गोरे हो या के काले, क्या ऐश लूटते हैं मासूम भोले भाले। इस 6 मिसरों के इस बंद में आपने देखा होगा हंसली गले में डालना, मिन्नत, चोटी रखवाना, बद्धी पहनाना, ये सब चीज़ें मासूम बच्चों की ज़िंदगी में ऐश व इशरत के सामान फराहम करने वाले जो हैं, वो किसी न किसी ज़माने में किसी न किसी तरह से समाज में राइज ज़रूर थे। और जब आप क्लासिकल लिटरेचर का मुताला और मुशाहदा करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकेंगी। किसी थीटा और बीटा और साइंस के स्टडी से इन सब चीज़ों का मुताला और मुशाहदा नहीं हो सकेगा, और आप यह नहीं जान सकेंगे कि इंसान की समाजी हालत ग्रेजुअल डेवलपमेंट करते हुए, तदरीजी तरक्की करते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचा है। इसके लिए क्लासिकल लिटरेचर का मुताला और मुशाहदा निहायत ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।